فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات برائے 2019-20 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق رانا محمد سکندر اعظم صدر، ظفر اقبال سرور سینئر نائب صدر جبکہ بلال وحید نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر میاں آفتاب احمد نے بتایا کہ ووٹر لسٹوں کی اشاعت سے لے کر عہدیداروں کے انتخاب تک تمام مراحل کو صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں مکمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ بات باعث اطمینان ہے کہ انتخابی عمل کے بارے میں کسی بھی امیدوار نے نہ تو الیکشن کمیشن اور نہ ہی ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس کوئی اعتراض داخل کیا۔ اس موقع پر نو منتخب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا محمد سکندر اعظم نے سی ٹی این نیوز کے نمائندے کو اپنی ترجیحات کے بارے میں بتایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں اس میں نیو کمر ہوں نہیں کہ مجھے مسائل کا پتہ نہ ہو اور مسائل کا حل کا پتہ نہ ہو۔ پچھلے 30 سال سے میں اس ٹریڈر کی پولیٹکس میں ہوں اور پچھلے 15 سال سے میں نے ایک رول پلے کیا ہے فیصل آباد چیمبر میں بھی، اور ایز اے ممبر، ایز اے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، اور پھر اس کے بعد ایس وی پی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں میں۔ اور ابھی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ خاص مہربانی ہے کہ میری لیڈرشپ نے اور دوستوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، نیشنل گروپ نے، کہ مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو میں اس کو اس طرح لوں گا کہ چونکہ میں سولو فلائٹ والا بندہ نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ ہوں، اور اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ مشاورت سے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو ہمارے پاس بہت کمپیٹنٹ دوست ہیں جو بزنس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقیاں دی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا وقت نکالتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی۔ بیسک چیمبر کا جو رول ہے وہ تاجروں کے اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا رول ہوتا ہے۔ اب ایک وہ لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں، ایک وہ اتھارٹی ہے جس نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کو آپس میں بٹھانا اور آپس میں اس ٹیبل پہ لے کے آنا کہ جس میں دونوں ہی کامیاب ہو جائیں، تاکہ نہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رفٹ پڑے اور نہ تاجر جو ہیں وہ کہیں پہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم ہرٹ ہو رہے ہیں۔ باقی رہا دیکھیں، یہ ملک ہے ہمارا، تجارت تب ہوگی اگر ملک ہوگا۔ اب ملک بھی بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے، تو ہم نے اس لیڈرشپ کو یہ بھی باور کروانا ہے جو اس وقت حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہیں کہ تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ تاجروں کے اوپر اور صنعت کاروں کے اوپر اعتماد نہیں کرو گے۔ آپ اعتماد کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ نمبر 1، روزگار پیدا کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حکومتی نہیں ہیں۔ کہاں تک آپ لوگوں کو روزگار دے لو گے؟ گورنمنٹ امپلائمنٹ کہاں تک کر لو گے آپ؟ سب سے بڑا جو 90% ہے وہ آپ کے پاس جاب کریشن کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بزنس کرو، آپ زیادہ سے زیادہ فیکٹریز لگاؤ، اور وہیں پہ آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہو۔ جب لوگوں کے پاس روزگار ہوگا، ان کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں گے، تو تب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اپ ہو جائے گا، اور ملک اگر ایک انڈسٹری لگتی ہے وہ روزگار کے ساتھ ساتھ وہ ذریعہ بنتی ہے آپ کو ٹیکس پیڈ کا بھی، ٹیکس بھی وہیں سے آپ کو کلیکشن ہونا ہے۔ تو یہ سمجھانے والی باتیں کہ ہم سب نے مل کے اب اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تاجروں کے وہ ڈر، وہ خوف اور وہ چیزیں، اب حکومت کرتی کیا ہے کہ ایک بندہ جو ریئل اس کی آمدن اس طرح کی نہیں ہے کہ جو اس سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کی، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح لے کے آنا ہے کہ آپ ٹرسٹ کرو۔ میں کہتا ہوں جی کہ بندہ 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے، بندہ فلاحی کاموں میں بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اب جب 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ دیکھیں کہ رب نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے کہ تیرے رزق میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تیرا رزق حلال ہو جائے گا، اور تیرے رزق کو اس 2.5% نکالنے کے بعد اس کے آپ کو حفاظت بھی ملے گی۔ زکوٰۃ آپ کے جان اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اسی طرح فلاحی کاموں میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں یہ بات ہے کہ آپ انہیں بینیفٹ کیا دیتے ہو۔ اب
پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، حکومت میں نہیں ہوتے، تب ان کے خیالات، ان کی باتیں آپ سنیں وہ بالکل آپ کو ڈیفرنٹ ملیں گی۔ اچھا، وہاں جاتے ہی خیالات چینج ہوتے ہیں۔ ہوتا گیا کہ وہ اپنے آپ کو حکمران اور عوام کو اپنی رعایا سمجھنے شروع، کوئی بھی ہو، اور اس کے بعد وہ مسائل نہیں سنتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر گھنٹوں لائنوں میں لگے رہے، تو آپ کو جو آپ کا منسٹر ہے خزانہ کا وہ نہیں مل رہا۔ آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ فرسٹ پرائرٹی پہ تاجروں کو رکھ لو، آپ صنعت کاروں کو رکھ لو، ان کو آپ رسپیکٹ دو، ان کو عزت دو، ان سے کہو۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ سٹیک ہولڈر کو بٹھاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ انڈسٹری کا جو منسٹر ہے وہ انڈسٹری سے آنا چاہیے، تاجروں کا منسٹر تجارت کا تاجروں میں سے آنا چاہیے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ اس بندے کو لا کے بٹھا دیتے ہو جو سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ اب نہ اس کو ان مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کو ان مسائل کی سلوشن کا پتہ ہے کہ میں نے ان کو حل کس طرح کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں، چونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس میں ٹریڈر سب سے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں اور پریشانی کا شکار بھی وہی ہیں۔ اب ایک جمود طاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے میرے لیے بھی، میری ٹیم کے لیے بھی، کہ ہم نے اس جمود کو توڑنا ہے۔ اب اس جمود کو توڑ کے ہم نے ان لوگوں کو، حکمرانوں کو یہ ریلائز کروانا ہے کہ آپ سب سے، اب دیکھو پاور لوم انڈسٹری ہے وہ بند ہو، 80% بند ہو گئی ہے، 20% ہے، کتنی بے روزگاری ہوگی۔ اس سے الائیڈ جو انڈسٹری چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ بازاروں میں جاؤ، میں خود ایک دکاندار ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا بزنس پچھلے 5 ماہ میں یعنی 25% رہ گیا، اور میں ریئل کہہ رہا ہوں۔ 25% بزنس، جس کا 75% بزنس درمیان میں سے نکل جائے، سروائیول کہاں ہوگا؟ اگر میں دکاندار ہو کے اتنا پریشان ہوں تو جو عام بندہ اس کی پریشانی کا کیا حال ہوگا؟ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آئی ہوپ، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ میں محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بات سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی کہیں پہ جھول نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح نمائندگی ہوگی۔ اور جس طرح لوگوں نے، میرے دوستوں نے میرے سے امیدیں وابستہ کی ہیں، اور امید رکھ کے کسی کو آپ جب لیڈرشپ دیتے ہو، کوئی آپ عہدہ دیتے ہو، تو اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ امید لگائی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس کو معاملے میں کہیں پہ سلوشن نکالنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس لیے بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے مشیروں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ مشاورت کرنے والے جو دوست ہوں گے وہ کون ہوں گے، تو چیمبر جو ہے ترقی کرے گا، اور تاجروں کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بآسن طریقے سے حل ہوں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔